جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا غزل نمبر 2 کا لیکچر نمبر 2 ہے. تو ہم نے کل 3 اشعار جو ہے وہ تشریح کے پڑھے تھے اور یقیناً آپ نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا. آج انشاءاللہ یہ غزل مکمل ہو جائے گی اور اس کا ہوم ورک جو ہے پھر کوئی ایک شعر آپ نے تشریح کا آپ نے لکھنا بھی ہے. آج کے اشعار کے اندر جو ہے وہ تشبیہ استعارہ کے متعلق بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے اسٹار اردو نوٹس کے آخر میں دیے گئے پیج نمبر 99 کے اوپر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو 22 وہ MCQs ملیں گے جو تمام تعلیمی بورڈ پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز میں جو ہے وہ بار بار معذرت چاہتا ہوں پوچھے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں مختصر سوالات کے جوابات بھی پیج نمبر 100 کے اوپر جو ہے پورا 100 نمبر پیج جو ہے اس میں 8 شارٹ آنسر کویشچن بھی ہیں جو کہ بورڈ کے متعلق جو ہے وہ اس میں سے پوچھے جاتے ہیں. تو اس کو بھی آپ نے تیار کرنا ہے. تو آئیے آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ہمارا شعر نمبر 4 کہ رہی سبز بے فکرے کشتے سخن نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. تو اصل میں اس شعر میں بھی شاعر اپنی کھیتی کے مراد یہ کہ شاعر کے پاس کیا ہے، اس کا قلم ہے، اس کی شاعری ہے، اسی کے متعلق ذکر کر رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اس کے مفہوم کی طرف جو ہے بڑھتے ہیں. اس شعر کا مفہوم نوٹ کر لیجئے گا اپنی کاپیز کے اوپر کہ میری شاعرانہ سوچ ہمیشہ سرسبز رہی ہے، مجھے شاعری کے لیے کچھ بھی محنت نہ کرنا پڑی. جی یہ نوٹ کیجئے گا یہ لائن. ویری گڈ. آگے چلتے ہیں. اب ذرا آپ نے شعر کے اوپر غور کرنا. کہتے رہی سبز بے فکرے کشتے سخن نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا. اب جوتا کیا جاتا ہے؟ بیل، تاکہ جو ہے وہ زمین کو مٹی کو نرم کیا جائے. تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے مٹی کو نرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی اور ہمیشہ بے فکر ہو کر میں نے اپنی کشت سخن شاعری کو اور کھیت کو جو ہے وہ ہریالی جو ہے وہ اس میں لے کر آیا اور مجھے بالکل بھی زیادہ توغد و محنت نہیں کرنی پڑتی اپنی اس شاعری کے لکھنے کے لیے. تو اصل میں انسانی زندگی احساسات کا نام ہے اور شاعر حساس ترین انسان ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا. تو خیالات کو الفاظ کا رنگ دینا اس کا سب سے بڑا کمال ہے. آتش کہتا ہے کہ میری شاعری کی کھیتی ہری بھری ہے، اگرچہ کھیتی کو سرسبز رکھنے کے لیے بے حد محنت اور لگن سے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شاعر میں شعر کہنے کی صلاحیت خدا داد ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک کلاس میں سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر کی کلاس تھی، تو ایک بچے نے مجھ سے پوچھا سر شاعری کہاں سے سیکھتے ہیں؟ تو میں مسکرا دیا. میں نے کہا بیٹا شاعری سیکھی نہیں جاتی، یہ ایک خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں. جو حساس ہوگا وہ لکھ بھی سکتا ہے، وہ جو دل پہ لے لیتا ہے دماغ پہ لے لیتا ہے، تو جب تک وہ زیب کرتاس نہ کرے اپنے الفاظ کو قلم سے جو ہے وہ کاغذ کے اوپر قفس اپنے ذہن سے اس کو نکال کر پیج کے اوپر نہ لکھ دے تو اس کو سکون نہیں مل سکتا. تو شاعر کے مطابق جو ہے وہ جب ان پر اشعار کی آمد ہوتی ہے تو خیالات اشعار کے سانچے میں خود بخود ڈلتے چلے جاتے ہیں، تو اسے شعر کہنے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. تو مختلف شعراء نے اپنی اس صلاحیت کی مختلف انداز میں تعریف بھی کی ہے. جیسے مرزا غالب کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور اچھے، کہتے ہیں غالب کا انداز بیاں ہے. اور اسی طرح بقول میر کے کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی. تو اس شعر میں اصل میں شاعر اپنی شاعری کی تعریف بیان کر رہا ہے. تو ایسا شعر جس کے اندر شاعر جو ہے وہ اپنی تعریف بھی خود بیان کر رہا ہو تو اس کو تالا کہتے ہیں. تو
آپ نے یہ چیز بھی نوٹ رکھنی ہے۔ اگلا شعر ہے جی آج کا ہمارا شعر نمبر 5۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ تو برہمن کہتے ہیں ہندوؤں میں ذات پات ہوتی ہے، یہ ان کی سپیریئر اپنی طرف سے ان کی ذات پات میں جو سب سے اعلیٰ ہے برہمن، جو بت پرست ہوتے ہیں، جن کے ذمے جو ہے وہ بتوں کی سیوا کرنا، ان کی مندر کی، اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ تعلیم جو ان کی ہے وہ صرف یہی حاصل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ مضمون کچھ یوں ہے کہ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، نوٹ کیجئے گا جی، مگر خدا نے بتوں کو بولنے کی طاقت ہی نہ دی۔ تو اصل میں برہمن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بت ان سے باتیں کریں، ان کی باتیں سنیں اور ان کی بات کا جواب دیں، لیکن آپ سب کو پتہ نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اسی طرح جیسا آج کل جو ہے وہ دنیا کے اندر کرونا وائرس کے بارے میں بھی آپ سن رہے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ چاہتا تو اس نے کیا کیا کہ اگر وہ چاہتا کہ ہوا کے ذریعے سے یہ سب کو لگ جائے تو کن فیکن، تو اس نے ایسا ہمیں جو ہے وہ ایک طرح سے ریلائز کروایا ہے کہ جو ہم بھولے ہوئے تھے، پوری دنیا سپر پاور اور ہمارے پاس دنیا کی بہترین فیسلٹیز، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں گنا جاتا تھا مختلف ممالک کو، تو آج سب ایکول ہوئے۔ تو اللہ جب اپنا آپ جو ہے وہ دکھاتا ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہے اصل میں یہ کرونا، میں تو اس کو اس تناظر میں لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو بہرحال جی آگے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو لیکن بت اس کی باتوں کا جواب ہی نہیں دیتا اور نہ ہی اس کی بات سنتا ہے۔ اسی طرح شاعر نے اپنے محبوب کے سامنے دل کی بات کی ہے، اور شاعر چاہتا ہے کہ اس کی محبت کا جواب محبت سے ملے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ مگر محبوب کی طرف سے خاموشی نے شاعر کو پریشان کر رکھا ہے۔ بقول مومن خان مومن کا ایک شعر ہے جی کہ کیوں کرے عرض مضطرب مومن، کیوں کرے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ شعر توحید کا خوبصورت انداز بیان کر رہا ہے کہ برہمن کو ہمیشہ یہ حسرت رہی ہے کہ بت اس سے باتیں کریں، مگر خدا نے پتھروں کو بولنے کی صلاحیت ہی نہ دی۔ برہمن توحید پرست نہیں اور خدا و وحدہ لا شریک کے حقیقی معرفت نہیں رکھتا، اس لیے بت اس سے ہم کلام نہ ہوئے۔ شاعر کا محبوب بھی اپنی سنگ دلی کی وجہ سے شاعر کی طرف مائل نہیں ہوتا، اپنے محبوب کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو بقول شاعر کہ دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، دل کی بات لبوں پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں، ہم نے سنا تھا اس بستی میں دل والے بھی رہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا چھٹا شعر، آگے چلتے ہیں۔ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا گیا۔ اچھا جی مزے کی بات ہے، میں اپنے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیکچرز میں بھی جو ہے وہ یہ بات بتاتا ہوتا ہوں کہ ان غزلیات کو جو ہے وہ دل و دماغ پر نہیں لینا آپ نے، ان کو جو ہے وہ صرف اس سے لطف اندوز ہوں اور سبق سمجھ کر اس کو یاد کریں اور نمبر لینے آپ نے، ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ویری گڈ۔ تو اس کا مفہوم ذرا نوٹ کیجئے گا۔ جس کو غم کھانے کا مزہ پڑ جائے وہ اپنے ہاتھ اشکوں سے دھوتا ہے۔ اب یہ غم کون سا ہے؟ محبت کے غم کو کہہ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس شعر میں آتش کہتے ہیں کہ جس کو غم سہنے کا مزہ پڑ جائے اس کے لیے غم راحت کا باعث بن جاتا ہے، عشق مزاجی ہو یا عشق حقیقی۔ اس کے مزاجی یعنی کہ دنیاوی عشق یا عشق حقیقی اپنے رب سے عشق، دونوں میں ایک خاص قسم کا لطف عطا کرتا ہے، اور جب اس کی لذت سے آگاہی ہو جائے تو پھر عاشق اپنے ہی اشکوں سے ہاتھ دھو دھو کر غم کھانے میں مصروف رہتا ہے۔
کہ بقول ناصر کاظمی کے، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں لذت رکھی ہے۔ ملنے کا اپنا ایک مزہ ہے، بچھڑنے کا ایک اپنا مزہ ہے، زندگی اور موت کا بھی اپنا اپنا ایک مزہ ہے، اور ہنسنے کا اپنا ایک مزہ ہے، رونے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ جس کا اس کا مزہ آنے لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو ساون کی جڑی کی طرح نکلتے رہتے ہیں اور اس کے ہاتھ آنسوؤں سے تر ہو جاتے ہیں۔ بقول شاعر کے، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ دراصل یہی غم ہے جو انسان کو دنیا کے دوسرے ہر غم سے نجات دلاتا ہے۔ شاعر کے نزدیک شاعر کے مصائب سہنے کے لیے بہت ہمت چاہیے۔ عشق کے خطرات و مصائب کی تاب لانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا آخری شعر، تو پیارے بچوں، ایسا شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کر رہا ہو اور وہ غزل کا آخری شعر بھی ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں مقطع۔ ٹھیک ہے جی، یاد رکھنا آپ نے 2 نمبر کا سوال ہے۔ تو آخری شعر ہے، کہتے ہیں زن خدا سے آتش محبت رہی، میم کے اوپر پیش نہیں پڑھنی، آپ زبر آئے، ٹھیک ہے جی۔ زن خدا سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ تو آئیے سب سے پہلے مفہوم پہ بات کرتے ہیں جی۔ مجھے میرے محبوب کی تھوڑی میں، زن خدا وہ ڈمپل، تھوڑی، چہرے پہ پڑنے والا گڑ، اس کو بولتے ہیں۔ تو پڑھنے والے گڑے سے بہت پیار مجھے میرے دل نے اس کنویں میں ڈبو دیا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں شاعر اپنے محبوب کے خوبصورت چہرے کے اوپر پڑنے والے ڈمپل کی تعریف بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش اپنے محبوب کے گالوں میں پڑنے والے گڑوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے محبوب کی تھوڑی میں پڑنے والا گڑا بہت دلکش اور حسین لگتا ہے۔ جب میں اس گڑے کو دیکھتا ہوں تو میری محبت بڑھ جاتی ہے۔ گھڑے کو کنویں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب میں اس گھڑے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل لگتا ہے کہ کنویں میں ڈوب گیا۔ شاعر اپنے محبوب کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے نہیں تھکتے۔ کسی نے محبوب کے چہرے کو چاند کہا، کسی نے ہونٹوں کی نزاکت کو گلاب کی پنکھڑی کہا، اور کسی نے زلف کی تعریف یوں بیان کی کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ تو اسی طرح آتش محبوب کی تھوڑی کے گڑے سے محبت کر کے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، کیونکہ تھوڑی میں پڑنے والا گڑا اتنا دلکش اور پیارا ہے کہ میں اس گڑھے میں، کہتے ہیں کہ میں اس گڑھے میں اب ڈوب گیا ہوں، جیسے کوئی کنویں میں ڈوب جاتا ہے۔ بقول شاعر، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہیں رہا۔ تو جناب ہوم ورک میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ محمد امین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے لیکچر اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔